بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نئی سوچ کے ساتھ میں ہوا کا میزبان افضال احمد۔ ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ آج ہم اپنے اس پروگرام میں بات کریں گے کہ دیکھا جائے تو ملک کے بدلتے ہوئے حالات اور معاشرے کے جو حالات ہیں ان کا جائزہ لیا جائے تو اس کی وجہ سے جو ہمارے ذہنوں کے اوپر اور اسپیشلی ہماری نوجوان جو نسل ہے اس کے ذہنوں کے اوپر جو اثرات آ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ذہنی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں وہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بیماریوں کی وجہ سے معاشرے کے اوپر جو گھریلو زندگی ہے اس کے اوپر اور انسان کے اپنے اوپر جو اس کے اثرات آ رہے ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ نوجوان نسل میں بڑھتا ہوا ڈپریشن، ذہنی تناؤ، یہ ذہنی تناؤ کیوں ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہے اور اس ذہنی تناؤ کا حل کیا ہے۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ کال پہ ہوں گے ہمارے معزز مہمان جناب ڈاکٹر عبدالرحیم اشرف بلوچ صاحب، آپ اسلامی یونیورسٹی سے ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان رضوان راشد صاحب، آپ تجزیہ نگار ہیں، اور ہمارے تیسرے مہمان مولانا عبدالخالق ہمدرد صاحب، آپ مذہبی اسکالر ہیں، اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان حافظ سہیل احمد صاحب ہیں۔ حافظ صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا۔ حافظ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیسیکلی کسی بھی چیز کے اوپر بات کرنے سے پہلے اس کے جو اسباب و محرکات ہوتے ہیں وہ جاننا ضروری ہے، تو یہ ڈپریشن جسے ہم ذہنی تناؤ کہتے ہیں، یہ ذہنی تناؤ ہے کیا؟ بیسیکلی ہم اس کی ڈیفینیشن کیسے کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا عنوان آپ نے یہ سلیکٹ کیا ہے۔ اس وقت سب سے مشکل ترین مرحلہ نوجوانوں کے لیے وہ ڈپریشن ہے، اور بلکہ اس پروگرام کو جب کچھ لوگ سن لیں گے شاید انہیں کچھ اس سے افاقہ ملے اور اس کے کافی ساری وجوہات جان پائیں، اور اسلام جو ہے وہ ڈپریشن سے ہر کسی کو نکالتا ہے۔ جی، اللہ رب العزت قرآن مجید میں بھی فرماتے ہیں کہ ہم انسان کو اس کی وسعت کے مطابق تکلیف دیتے ہیں یا اس پر مشقت ڈالتے ہیں، اور اسی طرح قرآن مجید میں دوسری جگہ ہے ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، کہ آسانی کے بعد تنگی ہے، تنگی کے بعد آسانی ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ ڈپریشن جب آپ مسائل کا حل نہیں کر پاتے تو آپ میں ڈپریشن پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ صحیح بات۔ تو پہلے اسلام یہ بتاتا تھا کہ آپ قرآن سے رہنمائی لیں، اس کے بعد احادیث سے رہنمائی لیں، علماء سے رہنمائی لیں، آپ کی ڈپریشن دور ہو جائے گی۔ لیکن اس وقت دنیا میں مادیت کا بہت زیادہ عروج ہے، صحیح۔ تو مادیت کے لوگ جو ہے وہ اس ڈپریشن کو دور کرنا ہی نہیں چاہ رہے۔ وہ آپ یہ دیکھیں، آپ ڈپریشن کے مریض ہیں تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر جب آپ کو اپنی فیس سامنے رکھ دیتا ہے تو آپ کی ڈپریشن وہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے کم ہونے کے بجائے، اور اسی طرح اور بھی کافی سارے مسائل سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ میں آپس میں اختلاف و انتشار ہوتا ہے، خاندان میں محبتیں نہیں ہیں، جس کی وجہ سے انتشار اور ذہنی تناؤ، ڈپریشن مزید بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ بہت سارے ادارے بنے ہوئے ہیں، بہت ساری تعلیمی اور مادیت کو سکھانے کے لیے تو بہت سارے ادارے بنے ہوئے ہیں، ان کو اعلیٰ تعلیم بھی دی جاتی ہے، لیکن ایک کامیاب شخص کیسے اپنی زندگی گزارے اس کے لیے سب سے پہلی جو اسے نقصان ڈپریشن دیتی ہے اس کا علاج بتانے کے لیے کوئی وجوہات نہیں ہیں۔ وہاں پر حکومت کی طرف سے ایسی ورکشاپس نہیں ہوتی، انہیں ان کا یعنی پیٹھ پر ان کو تھپکی نہیں دی جاتی کہ آپ آگے قدم بڑھائیں، آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، خصوصاً ہمارا نصاب تعلیم جو ہے اس چیز میں آپ کو میرے خیال میں کوئی آپ کو چیپٹر بھی نہیں ملے گا۔ یہ اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ ہے جو ڈپریشن کو بڑھا رہی ہے، کہ ڈپریشن ہے اس کا حل نہیں ہے لوگوں کے پاس۔ ڈپریشن کے حل پیدا کرنے کے لیے اس پر مختلف ورکشاپس حکومتیں کریں۔ بالکل، ابھی ہم اس کے حل کی طرف بھی آئیں گے۔ بیسیکلی ہم جاننا چاہ رہے تھے کہ یہ ڈپریشن کیا ہوتا ہے۔ اب یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ انسان کی وہ کیفیت جب وہ سوچنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی جب حص ہوتا ہے وہ کھو دیتا ہے، جب وہ بالکل مکمل مایوس ہو جاتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ ابھی جس طرح کے ملک کے حالات چل رہے ہیں، ہر بندہ جو ہے وہ مہنگائی سے بیزار ہے، مہنگائی کی وجہ سے اب وہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے جبکہ اس کی جو آمدنی ہے وہ اتنی کم ہے، اب وہ بیچارہ
डिप्रेशन का शिकार नहीं होगा तो क्या करेगा? अब ज़ाहिर बात है, इनकम थोड़ी है, घर के अखराजात ज़्यादा हैं, बच्चों के स्कूल के अखराजात, घर का रेंट, खाने पीने के। अब एक नॉर्मल जो बंदा है उसके घर का जो नॉर्मल सबसे जो नॉर्मल तरीन खर्चा है वो कम से कम 25 से 30 हज़ार नॉर्मली बनता है। लेकिन अब लोग जो है उनकी अगर इनकम देखें तो इनकम तो बिल्कुल ज़ीरो है, और देखा जाए वो मुल्क के ऊपर जो इतने ज़्यादा कर्जे आ गए हैं कि एक एक बंदा जो है वो तकरीबन 1 लाख फ़ी कस के हिसाब से मकरूज़ हो चुका है। अब ये जब सारी कैफियत देखते हैं और फिर आगे देखते हैं मुल्क के हालात, आए रोज़ जो है वो धरने हो जाते हैं, रोडें ब्लॉक हो जाती हैं, लोगों के रोज़गार वो नहीं मिलते, उसकी डिप्रेशन। और उसके अलावा जो हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ी बीमारी है वो है सियासी सोच। हर बंदा जो है वो उसकी सोच सियासी है, इस मसले की तरफ किसी का कोई रुझान नहीं है। लोग डिप्रेशन की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। अभी आपने निज़ाम तालीम की जिस तरह बात की, आप देखें अब तालीम इंसान को निखारती है, उसमें हुनर पैदा करती है, और इंसान का जो किरदार है उसको रोशन करती है, उसके इखलाक, उसको ज़िंदगी गुजारने के तरीके बताते हैं। लेकिन हमारे आप पूरी जिस तरह आपने बात की कि तालीम में कोई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कोई ऐसी वर्कशॉप नहीं मिलती जो आपको इस तरह के जो मसाइल हैं, जो नफ्सियाती मसाइल हैं, उसके ऊपर आपकी मुकम्मल रहनुमाई की जाए। बल्कि इवन स्टूडेंट खुद जो है वो रोडों पे आए होते हैं, क्योंकि आए रोज़ उनकी कभी फ़ीसों का मसला होता है, कभी रजिस्ट्रेशन का मसला होता है, और कभी जो है वो इसके अंदर जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं, ग्रुप्स हैं, उनकी आपस में लड़ाई। अब ज़ाहिर बात है कि ये सारे मसाइल जब आपको मिलते हैं मुआशरे में, अगर आपको कुछ थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा हो, महंगाई कम हो तो आप थोड़ा स्टेबल हो सकते हैं, या मुल्क की हालात कुछ नॉर्मल हो तो आप स्टेबल हो सकते हैं। अब ज़ाहिर बात है कि इतनी ज़्यादा जब कैफियत आपके ऊपर हावी होगी तो ज़ाहिर बात है डिप्रेशन आपका बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर के जो आप यकीन नहीं करेंगे कि इस वक्त जो है वो ब्लड प्रेशर के पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मरीज़ पाए जा रहे हैं, और इसमें तादाद किन की है? पहले तो आप देखें कि ब्लड प्रेशर का मसला जो था वो बड़े उम्र के लोगों में होता था, लेकिन अब ये आहिस्ता आहिस्ता जो है नौजवान नस्ल में आना शुरू हो गया। तो अब देखें, अब ये चीज़ तो होगी कि हमारे जहनों में मायूसी आ चुकी है, अब इस मायूसी से भी निकलना है। चलें इसके अब हल की तरफ भी आएंगे। तो आप क्या कहते हैं कि इसके जो नुकसानात हैं, नुकसानात क्या हो सकते हैं इसके? जी, नुकसानात इसके बहुत ज़्यादा हैं, और इसमें सबसे बड़ा मसला जो है, कोई हर शख्स तकरीबन इस वक्त डिप्रेशन के किसी न किसी नुकसान में शरीक है। सही। मजमूई तौर पर इसके काफ़ी सारे नुकसानात हैं कि आदमी में चिड़चिड़ाहट आ जाती है, आदमी में मायूसी और नाउमीदी आ जाती है, इसी तरह नींद में कमी और बेसुकूनी। आपने ये देखो कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग, बड़ी तादाद है, वो सुकून आवर गोलियाँ रात को सोकर इस्तेमाल करते हैं और सोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरह ये बेसुकूनी की जो फ़िज़ा है ये पुरतैश जो लोग हैं उनमें ज़्यादा है। तो उसकी वजह यही है कि उन्हें एक जो लोगो देना चाहिए था वो नहीं दिया गया, जिसकी वजह से वो काफ़ी सारी बीमारियों में शरीक हो रहे हैं। हत्ता कि इसके 20 के करीब इसके जो हैं नुकसान बताए जाते हैं डिप्रेशन के, 20 के करीब। और उसमें सबसे आखिरी जो सबसे ख़तरनाक उस डिप्रेशन का नुकसान है वो ख़ुदकशी है। आखिरी इसके अलावा यानी इससे बड़ा नुकसान और क्या हो सकता है कि आदमी ख़ुदकशी कर ले। तो ये इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। इसको बचाने के लिए मुख्तलिफ इस पर आर्टिकल भी आने चाहिए और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी होने चाहिए, और इसी तरह जो है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जो आपने बात फरमाई वर्कशॉप्स होनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि आपके पास क़ियादत नहीं है मुसलमानों में, तो क़ियादत ना होने की वजह से जो मुसलमान नौजवान इसमें ज़हनी तनाव का शिकार हो रहे हैं, तो इसका हल क्या है? इस ज़हनी तनाव से निकलने का वह हुकूमतें तरक्की नहीं कर रही। मुख्तलिफ ये भी आपने बयान की कि डिप्रेशन के नुकसानात हमारी जो ज़िंदगी के ऊपर आ रहे हैं वो क्या हैं। ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि अभी देखें ये जो नाउमीदी की एक फ़िज़ा है ये बहुत ज़्यादा अभी स्पेशली हमारे माशरे में तो ये बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। अब लोग जो है ये आए रोज़ ये जो मुल्क के सियासी हालात हैं और ये जो दूसरी चीज़ें इनसे तंग आ चुके हैं। अब लोगों की जहनीत यहाँ तक पहुँच चुकी है, वो यहाँ तक ख्याल करते हैं कि इवन अगर सियासी बात की जाए तो लोग कहते हैं कि हमने जी वोट डालने नहीं। क्यों वोट नहीं डालना जी? अभी तक कोई ऐसी जमात नहीं आई जो हमारी उम्मीदों पे पूरा उतर सके। ठीक है, अब ये चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि
اگر کوئی کسی چیز کے لیے کوئی باہر دھرنا دیتا ہے یا کچھ اور کرتا ہے، لوگ اسی چیز پہ بھی نہیں آتے. کیوں؟ ہم پہلے بھی کبھی کافی عرصے سے دھرنے دے چکے ہیں، کافی چیزیں کر چکے ہیں، لیکن ہمیں کوئی جو پازیٹیو جو ہے پہلو وہ نظر نہیں آ رہا، کوئی اس ملک کے حالات اچھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اب لوگ اتنا زیادہ نا امید ہو چکے ہیں. اس کے بعد آپ نے بات کی نیند کی کمی والی. یہ اس وقت سب سے زیادہ مسئلہ پایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں جو نوجوان نسل ہے ان میں جو سب سے بڑی جو بیماری آ رہی ہے وہ نیند کی کمی. اب ظاہری بات ہے کہ جب اب ایک انسان جو ہے، اور اس میں اگر دیکھا جائے تو کافی سارا جو قصوروار ہم ٹھہرائیں گے وہ موبائل بھی ہے. جی، اس میں آپ نے جو نقصانات کی بات کی ہے نا، بات یہ ہے کہ نقصانات تو آپ گنتے چلے جائیں گے، ختم نہ ہونے والے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. نیند کی کمی کی وجوہات کیا ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے خاندان کا جو فرد ہے، سربراہ ہے، جب اسے ہی نہیں پتا کہ میں نے ڈپریشن سے اپنی اولاد کو کس طرح نکالنا ہے تو وہ کس طرح نکالے گا؟ بالکل. نوجوان کیسے نکلے گا؟ بالکل. ڈپریشن بہت زیادہ ہے. اس کا حل جو ہے، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اسلام کیا اس کا حل بتاتا ہے. اسلام حل کیا بتاتا ہے. اس کے بعد ہم نے دوسرے نمبر پر یہ دیکھیں گے کہ حکومتیں جو ہیں اس پر کیا ریلیف دے رہی ہیں اور کیا ذہن سازی کر رہی ہیں. اسلام تو یہ بتاتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ. کوئی بھی آپ کے پاس پریشانی آئی ہے تو آپ فوری طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل آسان کرتے چلے جائیں گے. پھر اس وقت علماء امت جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتے تھے. آپ یہ بات سنی ہوگی کہ پہلے خانقاہوں میں ڈپریشن کیونکہ ایک جسمانی بیماری بھی ہے اور روحانی بیماری بھی ہے، تو پہلے خانقاہوں میں اس ڈپریشن کو دور کرنے کا علاج کیا جاتا تھا. کہ آج کل آپ دیکھیں کفایت شاری ہمارے خاندانوں میں نہیں رہی. پہلے خاندان کا سربراہ ہوتا تھا، بیٹا آپ نے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا، آپ تو اس کے قابل نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے دیا ہے، تو اس پر کفایت شاری کی جاتی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جاتا تھا اور سکون ملتا تھا. آج خاندان کا سربراہ جو ہے اپنی اولاد اور نوجوانوں کو کہتے ہیں آپ نے تو کچھ کیا ہی نہیں، تو وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. اور اس میں مزید جو اس طرح کی نیند کی کمی، کبھی موبائل میں، کبھی تیسری چیز میں، وہ اپنا وقت اس سے مشغول کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ میں وہ بات نہ سوچوں، ڈپریشن سے بچوں. لیکن وہ ایسا حل لیتا ہے جو مزید ڈپریشن پیدا کر دیتا ہے. یہ سب سے بڑا خطرے والی بات ہے. یہ سب سے بڑی خطرے والی بات ہے. جی حافظ سہیل صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، پروگرام میں شریک ہوئے، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، یہاں پر وقت ہو گیا ایک شارٹ بریک کا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ کو پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں کہ نوجوان نسل میں بڑھتا ہوا ذہنی تناؤ، اسباب اور اس کے محرکات کیا ہیں. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر عبدالرحیم اشرف بلوچ صاحب نے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی. آج ہم بات کر رہے ہیں نوجوان نسل میں بڑھتا ہوا ذہنی تناؤ کیوں ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بڑھتا ہوا یہ جو ذہنی تناؤ ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. صدق اللہ العظیم. آپ نے نوجوانوں میں ذہنی تناؤ اور فرسٹریشن اور ڈپریشن کے حوالے سے بات کی ہے. جی جی. یہ ذہنی تناؤ اور فرسٹریشن اور یہ جو انزائٹی ہے، اس کے نقصانات کے حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے نوجوان منشیات کا عادی ہو رہے ہیں، ہمارے نوجوان خودکشیاں کر رہے ہیں. ذہنی تناؤ کی وجہ سے ہمارے نوجوان دہشت گرد تنظیموں، داعش جیسے ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا شکار ہو رہے ہیں اور ان کا اعلی کار بن رہے ہیں.
اور ہماری نئی نسل جو ہمارا فیوچر ہے، ہمارا مستقبل ہے، اس کے حوالے سے یقین کیجئے بہت ہی خوفناک منظر ہمارے سامنے آتا ہے جب ہم اس پر غور کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ذہنی تناؤ، یہ ڈپریشن اور یہ فرسٹریشن نوجوانوں میں کیوں ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ تو جہاں تک میں سمجھا ہوں اس کی دو وجوہات ہیں۔ جی، ایک نوجوانوں کا بے روزگار ہونا، یعنی بے روزگاری، جی، اور دوسری جو وجہ ہے وہ ہے بے راہ روی۔ میرے جی، نزدیک ان نوجوانوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ وہ نوجوان جو خط افلاس کے پاورٹی لائن سے نیچے ہیں، ان میں بے روزگاری ذہنی تناؤ، ڈپریشن اور فرسٹریشن کا سبب بن رہا ہے۔ اور اس کی مثال آپ دیکھیں کہ بے روزگاری کس حد تک ہے۔ تربت میں، بلوچستان میں 2 دن پہلے ہی جو واقعہ ہوا ہے، ہمارے 20 نوجوان، ان کی عمریں آپ دیکھیں، 18 سال، 19 سال، 20 سال تو نوجوان ہیں، جی، روزگار کی تلاش میں ایجنٹوں کے ہتھے چڑھ گئے، انسانی سمگلر کے ہتھے چڑھ گئے۔ انہوں نے ان کو خوشنما باغ دکھائے، ان سے لاکھوں روپے بٹورے۔ ان کے خاندان آپ دیکھ لیں کتنے غریب ہیں۔ ان کو دیکھ کر یقین کریں کہ حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں۔ جی، یہ کس طرح نوجوانوں کو انہوں نے بے یار و مددگار چھوڑا ہوا ہے۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دریائے دجلہ کے کنارے بکری یا ایک روایت میں کتا پیاس سے مر جائے تو عمر سے پوچھا جائے گا، کیا ہمارے حکمران سے ان نوجوانوں کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اگر دہشت گردوں نے مارا، ان کی موت کے ذمہ دار اگر جو ہے یہ پاکستانی سمگلر اور ایجنٹ ہیں، جی، جی، تو اتنے ہی ذمہ دار ہمارے حکمران بھی ہیں بالکل، کہ وہ انہوں نے ایسی پالیسیاں بنائی ہیں کہ بے روزگاری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو میرے نزدیک خط افلاس سے نیچے جو نوجوان ہیں، ان میں ذہنی دباؤ، ذہنی تناؤ اور فرسٹریشن اور ڈپریشن اور اینگزائٹی کی وجوہات میں سب سے بڑی وجہ وہ بے روزگاری ہے۔ جبکہ خط افلاس سے جو اوپر نوجوان ہیں یا یونیورسٹیز میں، کالجز میں، جی، جی، تو ان میں بے راہ روی جو ہے سب سے بڑی وجہ ہے ڈپریشن کی، خط تناؤ کی۔ بے راہ روی، میں خود ایک یونیورسٹی میں پروفیشنل ایتھکس پڑھاتا ہوں، جی، جی، اور میں جانتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ، یونیورسٹی لیول کے اسٹوڈنٹ ایتھیکل گراف کس اسٹیج پر ہیں۔ یعنی ان کی حرکتیں دیکھ کر اور ان کی یہ ساری چیزیں، رویے دیکھ کر، ان کا ایٹیٹیوڈ، ان کی بیہیویئر دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے کرتا دھرتا، ہمارے کارکردگان تعلیم کیا کر رہے ہیں، اپنی ذمہ داری سے کیوں انہوں نے صرف نظر کیا ہوا ہے۔ جی، یہ نوجوان یا تو منشیات کا استعمال کرتے ہیں اور اپنی زندگی، فیوچر تباہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، یا پھر یہ نوجوان خودکشیاں کر لیتے ہیں، اور یا پھر یہ نوجوان جو ہے اعلی کار بن جاتے ہیں دہشت گرد تنظیموں کے۔ ہمارے ملک میں پچھلے دنوں واقعات ہوئے ہیں کہ انجینئرز، ڈاکٹرز اور کیسے کیسے لوگ جو ہے وہ ان تنظیموں کے اعلی کار بنے اور انہوں نے جو ہے نا اس طرح کی کارروائیاں کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا قومی مسئلہ ہے کہ اگر اس کی طرف فوری طور پر توجہ نہیں دی گئی تو یقین کریں کہ مستقبل کے حوالے سے جو اندیشے میں مجھے محسوس ہو رہے ہیں وہ شاید میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں بیان کر سکوں۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی۔ ناظرین یہاں پر سوچنے کی بات ہے کہ نوجوان نسل، اسپیشلی جو اسٹوڈنٹ ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اپنی زندگی سنوارنے کے لیے اور اپنے آپ کو قابل بنانے کے لیے، لیکن جب ایک نوجوان ڈپریشن کا شکار ہوگا، وہ ذہنی طور پہ اتنا زیادہ ڈسٹرب ہوگا، تو وہ یونیورسٹی میں جب جائے گا یونیورسٹی میں، تو وہ تعلیم کی طرف اس کا دھیان کہاں ہوگا؟ اب ظاہری بات ہے کہ وہ اپنے دلی سکون کے لیے مختلف جو ہے وہ طریقے استعمال کرتا ہے، اور بعض اوقات برے دوستوں کی بری صحبت سے وہ مختلف جو جسمانی بیماریاں ہیں اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس میں آپ دیکھیں گے کہ یونیورسٹیز میں اس وقت جو سگریٹ پینے والے اسٹوڈنٹ ہیں ان کی تعداد دیکھیں آپ کو 70% سے زیادہ نظر آئے گی، جو کہ ایک حیرت ناک اور خطرناک چیز ہے کہ یونیورسٹی کے طالب علم جب وہ سگریٹ کی گندی بیماری میں مبتلا ہوں گے تو یہ شروعات ہوتی ہے بے راہ روی کی۔ جب آپ سگریٹ کا استعمال کریں گے تو پھر آگے سٹیپ بائی سٹیپ منشیات کی طرف بھی
آپ چلے جائیں گے، چونکہ یونیورسٹیز میں ایسی کچھ تنظیمیں، ایسے کچھ گروہ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل بے راہ روی کا شکار ہو جائے، منشیات کا استعمال کرے۔ ظاہری بات ہے کہ جب ایک اسٹوڈنٹ منشیات کا استعمال کرتا ہے تو اس کی جو ذہنی اور اس کی جو قابلیت ہوتی ہے وہ دن بدن گھٹتی جا رہی ہے، اور وہ ایک بیماری کو چھپانے کے لیے، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے مختلف جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، اور آخر کار وہ کٹتے 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 تعلیم سے بھی کٹ جاتا ہے، اس معاشرے سے بھی کٹ جاتا ہے، والدین کے ساتھ جو اس کا ایک رشتہ ہوتا ہے وہ بھی کٹ جاتا ہے، اور وہ ایسے تاریکی اور اندھیرے میں چلا جاتا ہے جہاں پر اس کا واپس آنا ناممکن ہوتا ہے۔ آخر وہ کون سی وجوہات ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اس بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہیں، ڈپریشن میں مبتلا ہو رہی ہیں؟ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے مولانا عبد الخالق ہمدرد صاحب۔ مولانا صاحب، آپ کو میں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، آج ہم بات کر رہے ہیں نوجوان نسل میں بڑھتا ہوا ڈپریشن، ذہنی تناؤ، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے محرکات کیا ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم تھوڑا سا اس کو معاشرے سے منسوب کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو بڑھتا ہوا ذہنی تناؤ ہے، اس کے نقصانات جو ہیں وہ معاشرے کے اوپر کیا آ رہے ہیں، گھریلو زندگی جو ہے اس کے اوپر کیا آ رہے ہیں، اور جو فرد واحد ہے جو بندہ اس ڈپریشن کا شکار ہے اس کی اپنی جو زندگی ہے وہ کس طرح ڈسٹرب ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں ڈپریشن جو ہے بنیادی طور پہ آپ کی لائن جو ہے نا اس میں آواز صاف نہیں آ رہی، گونج آ رہی مجھے دوبارہ سے۔ جی، ابھی آپ کو اچھا، آواز صاف سنائی دے رہی؟ ابھی کچھ صاف ہے۔ جی۔ ایک کیفیت کا نام ہے جب آدمی کا مزاج اچھا نہیں ہوتا اور وہ ٹھیک سے جو ہے نا اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتا، یا چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا، کسی کی بات سننا نہیں چاہتا، تو یہ ایک خاص اس کی کیفیت ہوتی ہے۔ اب سب سے پہلے اگر ہم فرد واحد کو لیں تو اس کیفیت میں جو آدمی مبتلا ہوتا ہے جی۔ وہ لا محالہ جو ہے وہ معاشرے سے کٹ جاتا ہے۔ وہ نہ کسی سے بات کرنا چاہتا ہے، نہ کسی کی بات سننا چاہتا ہے، نہ کسی کے پاس بیٹھتا ہے، نہ کسی کے پاس اٹھتا ہے۔ تو نتیجتاً جو ہے نا جب آدمی سارے راستے اپنے جو ہے نا لیے بند کر کے خود اپنی ذات کے اوپر جو ہے نا وہ اس کا کیا کہتے ہیں اس کو یعنی سارے سننے کے ملنے کے دروازے بند کر کے جب اکیلا ہوتا ہے تو وہ لامحالہ اس سے جو ہے نا اس کی اپنی ذہنی کیفیت اور اس کیفیت کے ساتھ پھر مثلاً ڈپریشن کی وجہ سے بہت سی دفعہ نیند اڑ جاتی ہے۔ جب نیند اڑ جاتی ہے تو اس سے جو ہے نا وہ اس کا معدہ جو ہے نا کام چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ جب ہم رات کو سوتے ہیں تو ہمارا معدہ جو ہے وہ خوراک کو ہضم کرتا ہے ساری چیزوں کو کر کے، اس کی وجہ سے جو ہے نا پھر ہم اگلے دن جب اٹھتے ہیں تو دوبارہ سے جو ہے نا وہ معدہ اور جسم کا سارا نظام جو ہے نئے طریقے سے اور نئے جو ہے نا دن کے آغاز کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو جب نیند نہیں ہوتی طبی طور پہ تو اس سے پھر جو ہے معدہ جو ہے نا اپنا وہ گڑبڑ کرتا ہے، اس کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ جب معدہ کام نہیں کرتا تو اس آدمی کو بھوک نہیں لگتی، جب بھوک نہیں لگتی تو لامحالہ جو ہے نا یہ کھانا نہیں کھائے گا تو اس کے بعد اس کی صحت گرنا جو ہے نا وہ خود بخود جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ تو یہ تو ایک فرد کے اوپر جو ہے نا اس کی جو ایک کیفیت کا جو اثر ہے۔ اب یہی فرد اس کو اگر آپ گھر کے اندر دیکھ لیں تو اب ایک ایسا آدمی اگر گھر کے اندر موجود ہے تو لامحالہ جو اس کے والدین ہیں، اس کے بہن بھائی ہیں، جب وہ کسی کے ساتھ نہیں ملے گا، کسی سے بات نہیں کرے گا تو اس گھر کا ماحول جو ہے وہ بذات خود جو ہے نا وہ ایک اس میں ایک کیا کہتے ہیں تناؤ پیدا ہو جائے گا گھر کے ماحول کے اندر۔ اب اس تناؤ سے جو ہے نا وہ پھر بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے کہ ایک آدمی آ رہا ہے جا رہا ہے لیکن کسی سے بات چیت نہیں، بول چال نہیں۔ پھر اس کو اگر آپ اسی بچے کو اگر یہ مثلا نوجوان ہے کہیں کام کرتا ہے، کام کی جگہ جائے گا تو وہاں پر جو ہے نا اس دفتر کے ماحول کو یہ خراب کرے گا، کوئی بھی اس سے بولے گا یہ آگے سے چڑھے گا، ان کے ساتھ لڑائی بڑائی کرے گا، شور شرابہ کرے گا۔ اور اگر یہ طالب علم ہے کسی اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، مدرسے میں، اگر وہاں پر ہے تو اس صورت میں اس اپنی کلاس کے اوپر، اپنے ٹیچرز کے اوپر اور اپنے اس ماحول کے اوپر جو ہے نا اس کا اثر جو ہے وہ پڑے گا۔ تو اس سے پھر جو ہے نا یہ ایک سمجھے کہ ایک بندہ جس کے اوپر یہ ڈپریشن کی ایسی حالت ہے اس کی وجہ سے خود اس کی اپنی ذات، اس کا اپنا گھر، اس کا ماحول اور اس کے بعد جہاں وہ کام کرتا ہے یا جہاں پڑھتا ہے وہ سارا جو ہے نا اس سے متاثر ہوتا ہے۔
یہ تو ایک پہلی بات ہے. اب اس کا جو یعنی ڈپریشن ہوتا کیوں ہے، تو اس کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں. اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف کسی ایک وجہ سے ایسا ہو گیا ہے، تو وہ ایسا نہیں ہوتا. اس کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں. اب اس میں ہو سکتا ہے مثلاً کسی کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی، اس کی وجہ سے اس کو جو ہے نا وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ یار میں تو بالکل اکیلا ہوں، میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے اور میری بات سنی نہیں جا رہی، تو یہ بھی ڈپریشن کا سبب ہو سکتا ہے. اچھا، اس کی کوئی ضرورت ہے وہ پوری نہیں ہوئی اور اس کو جو ہے اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی اس کو ڈپریشن ہو سکتا ہے. اچھا، اسی طرح سے اور بھی بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ایک بہت بڑا سبب ہے وہ یہ ہے کہ تربیت کا فقدان اور درست ذہنی تربیت کا نہ ہونا، یہ بھی ڈپریشن کا بہت سب سے بڑا، میرے خیال میں سب سے بڑا سبب ہے یہ. کیونکہ دیکھیں، جب بندہ آدمی کو کسی چیز کی ضرورت ہے یا اس کے پاس وہ وسائل دستیاب نہیں ہیں اور وہ بڑے بڑے خواب دیکھ رہا ہے، یا جس کو کہتے ہیں کہ اردو میں کیا کہتے ہیں، خیالی پلاؤ پکانا. اب وہ خیالی پلاؤ پکا تو رہا ہے، لیکن اس کے پاس اس کے وسائل نہیں، کچھ نہیں ہے، تو وہ پھر اپنے آپ کو جو ہے نا وہ سمجھے کہ ہارا ہوا سمجھ کے پھر اس کو جو ہے ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. پر میں لیکن تھوڑی اگر سی یہی بات کی اس آدمی جو ہے نا اگر جی میں اس بات کو تھوڑی سی جو ہے وہ آگے لے کے جاتا ہوں. دیکھیں، ہاں، یونیورسٹیز کے اندر اور اس تمام تعلیمی اداروں کے اندر آپ کو پڑھایا جاتا ہے کہ عدل و انصاف آپ کو پڑھایا جاتا ہے، اچھا اخلاق آپ کو پڑھایا جاتا ہے، اور یہ معاشرے کا جو ایک پہلو ہے اس کو بڑے خوبصورت طریقے سے اور بڑے احسن طریقے سے آپ کو بتایا جاتا ہے. آپ کو بتایا جاتا ہے کرپشن کرنا جو ہے وہ بالکل گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، اور باہر جو ہے وہ آپس میں اخلاق اتنے اچھا ہے، آپ کو اخلاق پڑھایا جاتا ہے. لیکن وہی بچہ جب معاشرے میں آتا ہے تو سچویشن بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے. پھر وہاں پر معاشرے کے ساتھ اس کی ایڈجسٹمنٹ کرنا، اب ظاہری بات ہے وہ اس کو پڑھایا جاتا ہے کہ آپ عدل و انصاف کریں گے. اب ابھی اس کرنٹ سچویشن کو دیکھیں، اگر ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ معاشرے میں آتا ہے تو اس کو انصاف نام کی کہیں کوئی چیز نہیں ملتی. اب ظاہری بات ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جب مل جائیں گی تو انسان جو ہے اس کو انصاف نہیں مل رہا، روزگار کے مواقع نہیں مل رہے، اور اس کے علاوہ جو جھوٹ ہے، جھوٹ کا ایک بہت بڑا ایک جو بیماری ہے وہ اس کے سامنے آئے گی. اب یہ سارے مسائل جب اس کے سامنے آئیں گے تو ڈپریشن کی بیماری تو ضروری ہو جاتی ہے. پھر دیکھیں، میں نے ابھی آپ سے شروع میں عرض کیا کہ اس کے بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے چند آپ نے بھی بتائے. جی تو یہ اسباب اس کے بہت سارے ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اب اس کو جو ہے نا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے اسباب مختلف ہے، ساری چیزیں، اور اس وقت جو ہمارا میڈیا ہے یا اس میڈیا کے ذریعے سے جتنی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اس میں بھی بہت سارے اسباب جو ہے نا ڈپریشن کے ہیں، وہاں پر بھی موجود ہے. میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا، لیکن جو باتیں آپ نے کی کہ بھئی وہ پڑھتا کچھ ہے اور عملی زندگی میں کچھ دیکھتا ہے، جی تو یہ اس کا واقعی بہت بڑا سبب ہے. اور اس کی بھی بنیادی وجہ وہی ہے جو میں نے آپ سے عرض کی کہ تربیت کا فقدان. آخر معاشرہ کن لوگوں سے بنتا ہے؟ معاشرے میں جو لوگ انصاف نہیں کر رہے لیکن وہ انصاف کے منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو آخر یہ بھی تو وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے انہی اسکولوں سے، انہی کالجوں سے، انہی اداروں سے پڑھا تھا، صحیح. وہ بھی وہاں گئے، ان کو کیا ہو گیا؟ اچھا، اسی طرح سے معاشرے میں جو لوگ لوٹ مار کر رہے ہیں، جو سارے کر رہے ہیں، آخر یہ بھی انہی اداروں کے وہاں سے پڑھے ہوئے ہیں، اسی تربیت سے نکل کے یہاں تک پہنچے ہیں. صحیح. تو ان کے اندر وہ تبدیلی جو ہے نا کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ معاشرہ جو ہے فرد سے تشکیل پاتا ہے، افراد کی تربیت جو ہے نا وہ ضروری ہے تاکہ اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر تبدیلی آئے. جی اس میں ایک اور سب پھر سے بڑی تبدیلی جو ہے نا وہ دو طرح سے ہوتی ہے، ایک نیچے سے اوپر شروع ہوتی ہے جو فرد سے شروع ہو کر اوپر تک پہنچتی ہے، اور ایک تبدیلی اوپر سے شروع ہوتی ہے جو نظام سے شروع ہو کر فرد تک پہنچتی ہے. بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے، ان میں سے ایک جو وہ ہے تبدیلی، یہ دیر پا ہوتی ہے، جو فرد سے نظام تک پہنچتی ہے یہ دیر پا تبدیلی ہوتی ہے، اور اس کے لیے وقت بھی بہت چاہیے ہوتا ہے. جبکہ نظام سے اوپر سے نیچے جو تبدیلی آتی ہے اس کی تنفیذ زیادہ آسان، اور اس کا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو نافذ کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے، لیکن اس کو معاشرے کے اندر برقرار رکھنا جو اس میں مشکلات ہوتی ہیں. تو یہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن جو ڈپریشن والا جو مسئلہ ہے، اس ڈپریشن سے نکلنے کے لیے پھر ہمیں اس کا انتظام یہ کرنا پڑے گا کہ ہر یعنی آدمی کو یہ شعور ہو کہ بھئی دنیا جو ہے نا وہ صرف جیسے آپ چاہتے ہیں اس طرح سے کام نہیں ہوتے، جس طرح سے آپ سمجھتے ہیں اس طرح سے کام نہیں ہوتے، بلکہ چیزیں جو ہے نا ان کی یعنی بہت ساری مختلف ہوتی ہیں. اس میں آپ سے ایک وہ کہیں میں نے پڑھا تھا، یہ جنرل موسیٰ جو ہے نا ہمارے پاکستانی فوج کے پہلے CNC تھے، تو یہ شاید قدرت اللہ شہاب نے لکھا ہے کہ وہ جب فوج سے جو ہے نا فارغ ہوئے تو ان کو جنرل ایوب نے لگا دیا گورنر جو ہے بلوچستان کا.
تو انہوں نے اپنے سیکٹری کو لیا اور اس میں شہر میں گھومے سارا، ہاں بھئی یہ ایسا کر دو، ایسا کر دو، ایسا کر دو، ایسا کر دو، ساری چیزیں کر آ کے وہ آرڈر دے کے جو ہے نا وہ واپس چل گیا۔ تو کوئی 2-3 ہفتوں کے بعد انہوں نے کہا بھئی ہمیں چل کے دوبارہ دیکھنا چاہیے کہ کتنی تبدیلی آئی اور چیزیں کتنی ٹھیک ہوئی ہیں۔ تو وہ وہاں سے نکلے اور دوبارہ جب وہ سارے شہر میں گھومے تو دیکھا بھئی وہ سارا جس طرح سے پہلے تھا اسی طرح سے کوئی چیز تبدیل نہیں ہوئی۔ تو ان کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے اپنے سیکٹری کو بلایا اور کہا کہ بھئی میں نے آرڈر دیا تھا اور ابھی تک جو ہے اس آرڈر پہ عمل نہیں ہوا، یہ کیا جو ہے نا تماشا ہے؟ تو کہتے ہیں اس نے کہا جی اگر اجازت ہو تو میں ایک بات آپ سے عرض کروں۔ تو کہا ٹھیک ہے کہو۔ تو اس نے کہا کہ فرق یہ ہے کہ اس وقت آپ کوئٹہ گریزن میں نہیں ہیں، آپ کوئٹہ جو ہے نا وہ گورنر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ جو ڈسپلن اور فوج کے اندر جو انضباط ہوتا ہے اس کا آپ تصور دوسری جگہ نہیں کر سکتے کہ جیسے وہاں پر ہوتا ہے باہر اسی طرح سے ہوگا۔ تو اسی طرح سے جو کچھ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، جو کچھ ہم تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں، میرے خیال میں اس کی توقع رکھنا کہ ہو بہو یہی چیز معاشرے میں ہوگی، ایسا تو شاید جو ہے نا اگر ناممکن نہیں ہے تو اس سے تھوڑا سے کم درجے کی چیز ہے، اس سے آگے کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ جی اب تو دیکھیں اس تربیت کو اب ہمیں جو ہے نا اب اس کو آغاز جو ہے وہ گھر سے کرنا پڑے گا، گھر سے پھر اداروں تک، اداروں سے لے کر یہ ساری چیزیں۔ جی مولانا اور صاحب عموماً یہ میں آپ سے چیزیں یہ تو عرض کروں کہ یہ دیکھیں یہ چیزیں تو ہم نے ساری ڈسکس کر لیں کہ ڈپریشن جو ہے وہ کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں۔ اس کے بعد ہم نے یہ جانا کہ اس ڈپریشن کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اوپر کیا اثرات پڑ رہے ہیں، ہماری گھریلو زندگی کس طرح ڈسٹرب ہو رہی ہے، اور ایک نوجوان جو ہے وہ اس کے جو وہ ذہنی طور پہ جو ہے وہ زیادہ کنفیوز کیوں ہیں، مایوس کیوں ہیں، اور اس کے جو اگر اسٹوڈنٹ ہے تو اس کے تعلیمی جو سرگرمیاں ہیں وہ کتنی متاثر ہو رہی ہیں، اگر وہ کسی اور فیلڈ میں ہے تو جس فیلڈ میں وہ ہے وہاں پر اس کی جو سرگرمیاں ہیں وہ کتنی متاثر ہو رہی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں کہ اس کا مجموعی طور پہ جو حل ہے، حل کیا ہے؟ اب ایک انسان جو ہے وہ ڈپریشن میں مبتلا ہے، اب ظاہری بات ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے جو تقریباً ہر انسان ہی اس سے بچ نہیں پایا۔ تو اب اس کے حل کی طرف جاتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بیماری کا جو حل ہے وہ ہم کن کن طریقوں سے اور کیسے کر سکتے ہیں؟ اس میں حل کی طرف جو سب سے بڑی اور سب سے پہلی بات ہے، سب سے بڑی اور سب سے پہلی بات وہ تو یہ ہے کہ اس بندے کو یہ ادراک ہو کہ واقعی یار میں کسی اس کیفیت میں مبتلا ہوں، اس سے مجھے نکلنا چاہیے۔ یہ پہلا قدم ہے۔ صحیح۔ بہت سے لوگ جو اس میں مبتلا تو ہوتے ہیں لیکن وہ اس کا اعتراف ہی نہیں کرتے کہ بھئی میں ڈپریشن میں ہوں یا کچھ ہوں، کہتے ہیں چھوڑو یار میرا مزاج ہی ایسا ہے۔ ٹھیک ہے، حالانکہ وہ مزاج ایسا نہیں ہوتا بلکہ وہ ڈپریشن ایک کوئی ایسی چیز ہے، ایک بات۔ اور دوسری چونکہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب میں یعنی ہر چیز کے لیے ایک ایسا نسخہ جو ہے نا وہ بھیجا ہے کہ وہ اکسیر ہے، اکسیر، اس کا کوئی دوسرا اثر نہیں ہو سکتا، وہ سیدھا اثر کرتا ہے۔ اس کے لیے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر جو ہے یہ بنیادی چیز ہے کہ آدمی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے نا وہ کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے، وہ تلاوت سے ہو سکتا ہے، وہ تسبیحات سے ہو سکتا ہے، وہ نماز سے ہو سکتا ہے، اور وہ جو ہے نا وہ احادیث کو پڑھنے سے ہو سکتا ہے۔ یہ سارا جو ہے نا ذکر میں شامل ہے۔ اب اس کو جو ہے نا اس پہ لایا جائے کہ وہ اس کے دل کو اطمینان ہو، وہ اپنے دل کے اندر سے اس کو محسوس کرے کہ یار واقعی میں تبدیل ہو رہا ہوں اور مجھے جو ہے نا اس کیفیت سے نکلنا چاہیے۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات، جو معاشرے کے جو افراد ہیں وہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ بجائے اس کے کہ اس کو، ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو ایک مرتبہ بتایا، 2 مرتبہ، اس کے بعد جو ہے نا اس کو چھوڑ دیا کہ چلو یار جاؤ جو کرنا کرو۔ یہ ایک غلط رویہ ہے۔ بلکہ اگر کوئی آدمی اس میں مبتلا ہو گیا تو کم از کم اس کے ساتھ ہمدردی کی جائے، اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اٹھنا بیٹھنا کیا جائے، اور اس کی اس صورتحال سے اس کو نکالنے کے لیے اس کو بتایا جائے کہ ہاں یار یہ مسئلہ جو ہے نا ایسا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے، تو اس سے آپ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو سمجھا بجھا کے۔ ایک بات۔ تیسرا طریقہ اس کا یہ کہ اس کو کسی ایسے کام میں لگایا جائے کہ وہ اس کیفیت سے نکلے۔ یہ جو ہے نا جیسے اس میں فارسی کی مثال ہے کہ خالی جو ہے نا دل جو ہے وہ اس کو وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے، تو وہ شیطان کا گھر ہے۔ اب اس کے اندر خیالات آتے ہیں، لیکن اسی آدمی کو اب کام میں لگائیں گے، کسی مثبت سرگرمی میں لگائیں گے تو وہ جو ہے نا وہ ٹھیک، اس میں لازماً اس میں فرق آئے گا، اس کی جب سوچ بٹے گی، تبدیلی آئے گی تو اس میں فرق پڑے گا۔ صحیح۔ چوتھا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو کم از کم جو ہے وہ کچھ تھوڑے سے سیر سپاٹا کرایا جائے، ان کو جو ہے نا آپ دائیں بائیں لے کے جائیں، ان کو جو ہے تھوڑا گھمائیں پھرائیں، ٹھیک ہے، تاکہ اس کو توجہ اس کی ہٹ جائے اس صورتحال سے،
کیونکہ جب تک آدمی اس کی توجہ نہیں بٹے گی تو وہ اسی کے اوپر جو ہے لگا رہے گا کہ ہاں یہ ہے یہ ہے یہ ہے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ اس وقت جو ہے نا یہ بیماری صرف اس کی وجہ سے بھی نہیں. یہ جو موبائل آ گیا ہے، موبائل نے جو ہے نا اس میں بڑی تباہیاں اور بہت ساری چیزوں کو اس نے ایسا برباد کیا کہ آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے. صحیح بات. میرا ذاتی تجربہ ہے کہ میں جگہ جگہ دکانوں پہ جاتا ہوں، دکاندار سے میں سودا لینا چاہ رہا ہوں اور اس کے کان میں جو ہے نا وہ اس کا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں وہ آکسیجن کی ٹیوب کی طرح جو ہے نا وہ اس نے گسیڑا ہوا ہے کان میں اور جو ہے نا وہ بات ہی نہیں سن رہا. کئی دفعہ کہنا پڑتا ہے اس کو دکاندار کو کہ بھائی جو ہے نا یہ میں ادھر سودا لے رہا ہوں، ذرا تھوڑا سا اس کو کان سے نکال دو. ٹھیک ہے نا. جب یہ کیفیت ہے، سڑک کے اوپر لوگ جا رہے ہیں اور وہ جو ہے نا وہ موبائل جو ہے نا اسی طرح سے کان میں اس کا ہیڈ فون لگا ہوا ہے اور وہ جو ہے نا وہ جا رہا ہے سڑک پہ. بھائی کون سا فرض ہے یا کون سا کوئی ایسا ہے کہ آپ جو ہے نا گاڑی بھی چلا رہے ہو اور ساتھ میں میوزک بھی سن رہے ہو اور وہ بھی کانوں میں لگا کے. موٹر سائیکل پہ آپ جا رہے ہیں اور جو ہے اس سے میسیجنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، 80 کی اسپیڈ سے جو ہے موٹر سائیکل جا رہا ہے اور اس کے اوپر بیٹھ کے میسج لکھ رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ تو کوئی انسانیت نہیں ہے نا. اب یہ جو چیزیں ہیں پھر اس طرح سے کر کے اب آدمی کہے کہ نہیں یہ ڈپریشن جو ہے نا صرف اس کی وجہ سے، نہیں ایسا نہیں ہے. اس کے بہت سارے اسباب ہیں اور اس کے بہت سارے حل ہیں. اور اس میں سب سے پہلا جو اس کا قدم ہے وہ یہ کہ وہ آدمی اعتراف کرے کہ ہاں یار واقعی میں جو ہے ڈپریشن کا شکار ہوں اور مجھے اس سے نکلنا چاہیے. اس کے بعد پھر اس کا گھر، اس کا ماحول، اس کا اسکول، اس کا کالج، اس کی یونیورسٹی، ان کو چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ پھر تعاون کرے اور ان کو اس میں نکلنے کے لیے مدد کرے. یہ اس کا طریقہ ہو سکتا ہے کہ آدمی اس سے جو نجات ہوگا وہ کرے. اور اگر اس سے بھی آگے کسی کا کیس بڑھ گیا تو پھر اس کو کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے جو اس کو کوئی اس کا حل جو ہے نا وہ بتائے کہ یہ اس کا حل ہو سکتا ہے. کیونکہ نفسیات میں جو ہے نا بہت ساری ان چیزوں کا بھی حل ہے جو دوائیوں میں اور اس طبی علاج میں موجود نہیں. جی مولانا عبدالخالق ہمدرد صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی. اسی طرح میں اپنے دیگر جو مہمان ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم اشرف بلوچ صاحب، آپ کا بھی بہت مشکور ہوں. اور اسٹوڈیو مہمان حافظ سہیل احمد صاحب تھے، ان کا بھی بہت مشکور ہوں. اسی طرح ہم نے بات کی تھی کہ رضوان راشد صاحب کو کال پہ لیں گے لیکن وہ کسی مصروفیات کی وجہ سے ان سے رابطہ نہیں ہو سکا. ناظرین، ڈپریشن کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کا حل کیا ہے، اس کے اوپر ہم نے بات کی ہے کہ یہ ڈپریشن ایک ایسی بیماری ہے جب کسی معاشرے میں یہ آ جاتی ہے تو اس معاشرے کو تباہی سے کوئی روک نہیں سکتا. کیونکہ جب ڈپریشن ہوتا ہے تو انسان مایوس ہو جاتا ہے. جب انسان مایوس ہو جاتا ہے تو اس میں جینے کی، کچھ کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. وہ کوئی نئی تخلیقی سوچ پیدا نہیں کر سکتا. وہ کوئی بھی کام جو ہے اس کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا. اور وہ اس قدر معاشرے سے، زندگی سے اور اپنے آپ سے اس قدر وہ مفرور ہو جاتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس سے چھٹکارا حاصل کروں. اور اس کی جو ایک دردناک اور ایک جو مشکل جو ایک حقیقت ہے وہ زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا خودکشی کی صورت میں آتے ہیں. لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ وہ اپنی زندگی سے، اپنے معاشرے سے، اپنے آپ سے وہ ان کو نفرت ہو جاتی ہے، وہ جینا نہیں چاہتے اور اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں. لیکن ڈپریشن کا یہ حل نہیں ہے، بلکہ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ان چیزوں سے بھاگ رہا ہے. اور یہاں ان سب پہ ذمہ داری کس کی آتی ہے؟ اس میں سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے وہ انسان کی خود اپنی ذمہ داری ہے. اس کے بعد اس کے والدین، اس کے بعد معاشرہ، اس کے بعد اس میں اساتذہ کرام بھی آتے ہیں، حکومت بھی آتے ہیں. اس میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو یہ بات کہہ سکے کہ وہ اس ذمہ داری سے دور ہے. یہ سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک انسان پریشان ہے اور پریشانی کی حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ وہ خود سوچ نہیں سکتا، خود کچھ کر نہیں سکتا، تو وہاں پر اس کی جو ذمہ داری آتی ہے سب سے پہلے والدین کی کہ والدین اگر بچہ ہے، بچے میں یہ بیماری ہے تو ان کو چاہیے ان کے ساتھ توجہ کے ساتھ اپنی جو ساری توجہ ہے وہ بچے کے اوپر ڈالیں اور اس کو اس بیماری سے نکلنے کی کوشش کریں. اب ظاہری بات ہے کہ بعض اوقات ماحول کی وجہ سے انسان جو ہے وہ گھٹن کا شکار ہو جاتا ہے. ماحول کو چینج کیا جائے. جیسا کہ مولانا عبدالخالق صاحب کہہ رہے تھے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک ہی ماحول میں، ایک ہی جگہ پہ رہ کے وہ ایسا ڈپریشن میں شکار ہو جاتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کہیں دور چلا جائے. یہ کیفیت کیوں آتی ہے کہ جب انسان کو ایک پنجرے میں بند کر دیا جائے، اس کو کوئی اور راستہ نہیں آتا، تو وہاں پر آپ اس انسان کو باہر لے کے جائیں، اس کی سیر کروائیں اور اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری انٹرٹینمنٹ ہیں وہ کریں. لیکن سب سے پہلی جو اہم بات ہے کہ انسان مایوس جب ہوتا ہے تو اس کو صرف ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے
کہ انسان کے اوپر جتنی بھی مشکلات آتی ہیں، انسان کے اوپر جتنی بھی آزمائش آتی ہیں، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہیں. اور اس صورتحال میں سب سے پہلا کام جو کرنا چاہیے وہ اب اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے جو ہے وہ سامنے پیش کر دینا چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور مدد بھی اللہ سے مانگنی چاہیے. اللہ پاک، میں اس بیماری میں، اس مشکل اور اس آزمائش میں ہوں، اس میں صرف آپ ہی مجھے نکال سکتے ہیں. اللہ پاک کے علاوہ کوئی آپ کو کسی مشکل سے نہیں نکالنا چاہیے. سب سے پہلے انسان کو اپنے آپ کو پختہ کرنا پڑے گا. کتنے بھی حالات مشکل ہو، کتنی بھی کٹھن ہو، کتنی بھی مشکلات ہوں، انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ پاک کے اوپر امید رکھنی چاہیے، کیونکہ امید ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان اپنی ساری پریشانیوں سے نکل سکتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک کچھ فزیکلی طریقے ایسے ہیں جن کو ہم کرنے سے اپنی جو ہے وہ زندگی میں تھوڑی سی تبدیلی لانے سے کافی ساری مشکلات کا حل نکل سکتا ہے. ظاہری بات ہے، جب آپ اللہ کے ساتھ رجوع کریں گے، جب آپ صبح فجر کی نماز پڑھیں گے، تو فجر کا ایک ٹائم ایسا ٹائم ہوتا ہے جو انسان کو جو ذہنی طور پہ، اگر آپ اس کو سائنسی طور پہ دیکھیں، میڈیکل کی فیلڈ میں بھی دیکھیں، تو اس میں بہت بڑا راز چھپا ہے کہ آپ اگر صبح کی سیر کرتے ہیں، آپ صبح کے ٹائم باہر نکلتے ہیں، تو جو صبح کی جو فضا ہوتی ہے وہ آپ کے ذہن کو تر و تازہ کر دیتی ہے. ظاہری بات ہے، جب آپ کا ذہن تر و تازہ ہوگا تو آپ جو مینٹلی طور پہ تھوڑا سا ریلیکس ہوں گے تو آپ میں سوچنے کی جو ہے وہ ہمت بڑھ جائے گی، آپ کے اندر نئے نئے آئیڈیاز آئیں گے. آپ ان آئیڈیاز کو اپنی جب زندگی میں جو ہے ڈیولپ کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ آپ کی مشکلات کم ہونا شروع ہو جائیں گی. اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب آپ بہت زیادہ، آپ مثال کے طور پہ اگر نوجوان جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں، اب پڑھتے پڑھتے وہ بالکل ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ جب آپ کا موڈ نہیں ہوتا پڑھنے کا اور آپ کو جبراً کہا جاتا ہے کہ آپ پڑھیں، یہ طریقہ کار غلط ہے. اب ظاہری بات ہے کہ ایک کام آپ مسلسل کر رہے ہیں، جب آپ کی اس کیپیسٹی سے وہ کام اوپر ہو جاتا ہے تو آپ اس سے متنفر ہو جاتے ہیں. تو وہاں پر کیا چاہیے آپ کو؟ انٹرٹینمنٹ. وہاں پر اب تھوڑی دیر کے لیے آپ باہر نکل جائیں یا اپنے آپ کو کسی اور کام میں تھوڑا سا مشغول کریں تاکہ آپ کا ذہن ایک جگہ سے دوسری جگہ جب کنورٹ ہوگا تو آپ تھوڑا سا ریلیکس فیل کریں گے. پھر دوبارہ آ کے آپ جو ہے فریش مائنڈ سے جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے اپنی اسٹڈی جو ہے اس کو قائم کر سکتے ہیں. اور اسی ایک اور طریقہ کار ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی من پسند، بعض لوگ جو ہیں ان کو کھانے کا بہت شوق ہوتا ہے، تو اگر آپ کی کیفیت یہ ہو رہی ہے کہ آپ ڈپریشن، آپ سمجھ رہے ہیں کہ میرا ذہنی تناؤ بڑھ رہا ہے، تو آپ کچھ کھا پی لیں تاکہ جب ظاہری بات ہے کہ جب آپ کا معدہ خالی ہوتا ہے تو آپ کا بلڈ پریشر بعض لوگوں کا لو ہو جاتا ہے، بعض کا ہائی ہو جاتا ہے، تو اس میں جو بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ میڈیسن ہوتی ہیں. اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کا خیال رکھنا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. یہ حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ معاشرے کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. ان چیزوں کو اگر ہم تھوڑا سا پریکٹیکلی ان کے اوپر دھیان دیں گے تو ہم اس بیماری سے خود بھی نکل آئیں گے. اب اس سے آگے سٹیپ آتے ہیں معاشرے کے اوپر. اب ظاہری بات ہے، معاشرے میں کوئی بھی معاشرہ ہو، دنیا میں کہیں بھی چلے جائے، وہاں پر آپ کو اچھے لوگ بھی ملیں گے، برے لوگ بھی ملیں گے، ہر قسم کے لوگ ملیں گے. اب اللہ پاک نے ہر انسان کو ذہن دیا ہوا ہے اور اس میں اس چیز کا وہ انسان خود فیصلہ کرنا چاہے کہ یہ چیزیں اس کی زندگی میں اچھی ہیں، یہ بری ہیں، اس کی وجہ سے نقصانات آ سکتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ جو ہے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں. تو انسان اپنا جو فیوچر ہے وہ خود بھی بناتا ہے، اچھے دوستوں کی صحبت میں، اچھے ماحول کی صحبت میں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے لوگ جو وہاں ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر بہت زیادہ برائیاں ہیں لیکن پھر بھی وہ بہت زیادہ کامیاب ہوئے، اور یہ ایسی مثالیں ہمارے ہر جگہ آپ کو ملیں گی. اور اس کے بعد جب دیکھا جائے تو حکومت، ظاہری بات ہے حکومت جو ہوتی ہے، ہر حکومت اس کے کچھ اپنے مفاد ہوتے ہیں اور یہ حکومتی اتار چڑھاؤ جو ہیں یہ آتے رہتے ہیں انسان کی زندگی میں. لیکن یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی کا حصہ ہیں، نہ تو انسان ان سے دور بھاگ سکتا ہے اور نہ ہی انسان اس سے متنفر ہو سکتا ہے، بلکہ اس کا ہر مسئلے کا کوئی حل ہوتا ہے. اب ظاہری بات ہے ہر انسان کے پاس یہ موقع آتا ہے کہ جب وہ اپنا فیوچر چنتا ہے. اور اسی طرح دیکھا جائے تو بے روزگاری، یہ بات جو ہے اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ ہمارے معاشرے میں غربت بہت زیادہ ہے، نئی نوکریاں نہیں ہیں، بے روزگاری بہت ہے. لیکن یہاں پر انسان جو ہے وہ 2-3 چیزوں کا تعین کر لے کہ اپنے آپ کو کھڑا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے روزگار کے مواقع جو ہیں وہ خود جو ہے وہ اپنے نئے نئے آئیڈیاز کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ بہت اچھے انجینئر ہیں، آپ کے پاس جو ہے وہ فیسلٹیز نہیں ہے کام کرنے کے، آن لائن بھی آپ کام کر سکتے ہیں. یہ ایک چھوٹی سی مثال، اس طرح بہت ساری ایسی مثالیں جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں آتی رہتی تھیں. ناظرین، آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسے لگا؟ اپنی قیمتی فیڈ بیک جو ہے وہ ہم تک ضرور پہنچائیں. ملیں گے اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے السلام علیکم.